بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السادس عشر 16واں سبق حل تتسوق کیا آپ شاپنگ کرتے ہو، خریداری کرتے ہو، بازار جاتے ہو؟ المقاس مناسب، المقاس مناسب، المقاس مناسب کا معنی ہے کہ ناپ مناسب ہے، مناسب ناپ ہے۔ البائع والمشتری، هذا الحوار يدور بین البائع والمشتری، بائع اور مشتری آپس میں بات کرتے ہیں، بیچنے والا یعنی دکاندار اور خریدنے والا، یہ دونوں کی آپس میں گفتگو۔ البائع مرحبا کیف اساعدک، جب کوئی دکان پہ آتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، کیف اساعدک، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیسے آپ کی مدد کروں۔ مشتری اس کو کہتا ہے ارید ان اشتری قمیصا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک قمیص خرید لوں۔ دکاندار پوچھتا ہے بیچنے والا بأی لون تریدہ، کس کلر کا آپ چاہتے ہو۔ المشتری اریدہ باللون الازرق، میں نیلے کلر میں چاہتا ہوں، بخطوط بیضاء، کہ جس میں سفید لکیریں ہوں، جیسے اس قمیص میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نیلے کلر کا یہ قمیص ہے اور اس میں سفید سفید لکیریں بھی ہے۔ البائع دکاندار بیچنے والا ما رأیک فی ھذا، اس میں آپ کی کیا رائے ہے، یہ کیسا ہے، آپ کو کیسے لگ رہا ہے۔ مشتری جواب دیتا ہے حل مقاسہ مناسب لی، کیا اس کا ناپ میرے برابر ہے، مناسب ہے میرے لیے۔ البائع نعم المقاس مناسب تماما، اس کا ناپ بالکل مناسب ہے۔ المشتری کم سعرہ، اس کی قیمت کتنی ہے۔ سعرہ 60 جنیحا، اس کی قیمت 60 جنیح ہے۔ جنیح میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ جنیح مصر اور سوڈان اور کچھ اور افریقن ممالک ہیں کہ جن میں یہ وہاں کا سکہ ہے، ٹھیک ہے، کرنسی ہے وہاں کی۔ البائع 60 عفوا سعرہ 60 جنیحا، اس کی قیمت 60 جنیح ہے۔ ہمارے پاکستانی پیسے سے ظاہر بات ہے کہ اسے کچھ زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ المشتری هل يمكن ان ادفع 50 جنیحا، کیا ممکن ہے کہ میں آپ کو 50 جنیح دے دوں۔ البائع نعم جی ہاں يمكن ذلك، یہ ممکن ہے۔ المشتری تفضل، آئیے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا حوار ہے فی المحل، دکان میں گئے تو دکان میں کیسے بات ہوگی، یہ بھی دکان میں ہی بات ہے۔ البائع بیچنے والا مرحبا کیف اساعدک، یہ سارے دکاندار اسی طرح کہتے ہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی نیا آ جاتا ہے نا، تو آئے بھائی آئے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کیا چاہیے آپ کو، تو کیف اساعدک، میں آپ کی کیا مدد کروں، کیسے مدد کروں۔ العمیل، ٹھیک ہے، العمیل کہتے ہیں عمیل ایجنٹ کو، ٹھیک ہے، تو وہ پوچھتا ہے بکم ھذا الہاتف، یہ ٹیلی فون کتنے کا ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے ھذا الہاتف ب1000 جنیح، یہ 1000 جنیح کا ہے۔ ومعہ جراب ب20 جنیحا، اور اس کے ساتھ ایک جراب بھی ہے اور وہ 20 جنیح میں ہے، ٹھیک ہے۔ العمیل ایجنٹ کہتا ہے ما رأیک یا عماد، عماد آپ کی کیا رائے ہے۔ عماد کہتا ہے جس کو لے کر آیا ہے، تو عماد کہتا ہے ھذا السعر مرتفع، یہ قیمت بہت اونچی ہے، بہت زیادہ ہے۔ عمیل ایجنٹ کہتا ہے حل تقدم لی خصما، کیا آپ مجھے کچھ اس میں کم کر سکتے ہو۔ جواب دیتا ہے یمکن ان تشتری الہاتف بلا جراب، کہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ ٹیلی فون بغیر جراب کے، یعنی بغیر اس کے غلاف کے، آپ ٹیلی فون کور کے بغیر لے لیں۔ العمیل قدم لی خصما ب100 جنیح، ایجنٹ کہتا ہے کہ آپ اس میں کمی ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ 100 جنیح کر دے۔ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے انا آصف، مجھے تعجب ہے، عفوا میں افسوس کرتا ہوں، لا يمكن ذلك، یہ ممکن نہیں ہے۔ العمیل لا مشکل فی ذلک، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ هل لديك الوان اخرى، کیا آپ کے پاس اس کے علاوہ دوسرے بھی کلر ہے۔ نعم لدي كل الالوان، جی ہاں میرے پاس ہر قسم کے کلر ہے۔ اب یہ اور دکان ہیں، اس میں آ گئے ہیں، تو ماذا تود ان تشتری من السوق، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ خرید لیں اس کو بازار سے۔ یہ دیکھیں یہ فستان ہے، شروع میں جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، یہ فستان ہے، اس پورے کپڑے کو فراق جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، یہ فستان ہے، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں فستان کہتے ہیں۔ اب اس میں چیزیں ہیں، یہ جو نیچے ہے نا لنگی سا، اس کو تنورہ کہتے ہیں عربی میں، تنورہ، اور یہ جو بیچ کی پٹی ہے اس کو شریط من حریر، ریشم کا ایک پٹا،
یعنی پٹی، اور یہ اوپر جو ہے اس کو بلوزہ کہتے ہیں، تو یہ اس کے نام ہے۔ اور یہاں پر یہ دوسری طرف جو دیکھیں بدلتن، یہ کپڑا ہے پورا، یعنی سوٹ ہے، تو سوٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے۔ ایک تو رابطۃ عنق ہے، رابطۃ عنق بمعنی یعنی یہ جس کو انگریز لوگ باندھتے ہیں یہاں پر ایک پٹی سی، تو اس کو رابطۃ عنق کہتے ہیں۔ رابطہ کا معنی باندھی ہوئی چیز، عنقن گردن میں، ٹھیک ہے۔ اور قمیصن، یہ قمیص ہے، اور حزامن، یہ بیلٹ ہے، اور یہ بنطلون ہے نیچے جو پہنتا ہے آدمی شلوار کی جگہ۔ کمن، کمن یہ اس کی آستین ہے، اور سترتن یہ اس کا سترہ ہے، ٹھیک ہے، آخری حصے کو سترہ کہتے ہیں اس کو، اور یہ سارا کا سارا بدلہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قبعاتن، قبعاتن اس قسم کی ٹوپی کو کہتے ہیں، بڑی ٹوپی۔ معطف قطن، معطف قطن یہ کوٹ ہے لیکن روئی سے بنا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ معطف جلدن یہ بنا ہوا ہے تو کوٹ واسکٹ، لیکن یہ بنا ہوا ہے چمڑے سے۔ اور معطف صوفن یہ تیسرا والا بنا ہوا ہے وہ صوف سے، ٹھیک ہے، بکری وغیرہ کے وہ بالوں سے، اس کو صوف کہتے ہیں۔ جلبابن، جلبابن، جلبابن اس کو بولتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہیں اس کو جلباب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، گردن، عفن جلباب یعنی یہ جگہ، اس کو سارے کو جلباب کہتے ہیں، اور سارے کو جلابیب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ دوسرے میں دیکھ لیں، یہ عباءتن، عباءتن کا معنی ہے یعنی چوغا، ٹھیک ہے، اور حقیبتن، حقیبتن کا معنی یہ بیگ، بستہ وغیرہ، اور حذاء جوتے، اور پھر اس کے بعد حذاء برقبتن، حذاء رقبہ یعنی گھٹنے سمیت، یعنی جو ٹخنوں سے اوپر آ جاتے ہیں، اور نعلن یہ چھوٹے سے شب جس کو بولتے ہیں، چھوٹے سے جوتے، اور جوربن یہ جراب، اور حافظۃ نقودن پیسوں کو محفوظ رکھنے والا جو بٹوا ہوتا ہے آدمی کے پاس۔ نظارتن یہ نظارہ ہے، نظارہ کا معنی چشمہ۔ ساعۃ یدن ہاتھ کی گھڑی، ساعۃ حائط دیوار کی گھڑی، اور مذیاع یہ ریڈیو، اور تلفاظ ٹیلی ویژن۔ مقصن، مقصن کا معنی مقراض اور مقصن دونوں کا معنی یعنی کینچی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیں یہ چیزیں، یہ بالیاں وغیرہ، یہ حلق ہے، اس کو حلق بولتے ہیں، اور یہ خاتم ہے، خاتم انگوٹھا، اور عقدن، عقدن ہار کو بولتے ہیں، اور عطرن یہ شیشے ہیں، سینٹ وغیرہ، اور شمسیتن اس کو شمسیہ بولتے ہیں، کہ جس سے مظلہ بھی بولتے ہیں، لیکن مظلہ وہ بھی شمس سورج سے بچاؤ کے لیے ہوتا ہے، شمسیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شاشتن یہ ٹیلی فون ہے، عفواً کمپیوٹر ہے، تو اس کا یہ تو شاشہ ہے، اسکرین، ٹھیک ہے، اسکرین کو شاشہ بولتے ہیں۔ لوحۃ مفاتیح یہ کی بورڈ ہے، اور پھر اس کے بعد فارتن ماؤس ہے، ماؤس یعنی فارہ، ٹھیک ہے، چوہا، اور حاسوبن یہ سارا کا سارا کمپیوٹر ہے۔ حاسوب محمول یہ سارا لیپ ٹاپ ہے، حاسوب محمول جس کو بولتے ہیں، اور کیمرہ یہ اس کا کیمرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاتف ہے، ہاتف وہ جو نیچے رکھا ہوا ٹیلی فون ہوتا ہے، یہ ہاتف محمول موبائل ہے کہ جس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ آلۃ حاسبۃ کیلکولیٹر ہے، اور مشغل اسطوانات اسطوانات کو چلانے والا، ٹھیک ہے، اور لعبۃ یہ کھیل ہے، کھلونا یعنی۔ صحیفۃ یہ اخبار ہے، مجلۃ یہ کیا ہے بھائی، مجلہ ہے، مجلہ کا معنی میگزین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں آپ دیکھ لیں، کچھ سمجھ میں آ جائیں تو بہت اچھا، نہ آئیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔